تو ایک محدث نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ فرمائیں کیا معاملہ پیش آیا؟ لوہار نے کہا کہ مجھے امام احمد کے برابر درجہ ملا ہے اور اللہ مجھ سے راضی ہے۔ وہ محدث بڑا حیران ہوا کہ یہ تو ایک عام سا دنیا دار لوہار تھا، جبکہ امام احمد تو دین و دنیا کے مسائل سمجھاتے، قرآن و احادیث کا علم پھیلاتے، کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس محدث نے دوسرے علماء کو یہ بات بتائی تو سب نے مشورہ کیا کہ ہمیں لوہار کے اہل خانہ سے پتہ کرنا چاہیے۔ وہ ان کے گھر چلے گئے۔ اس محدث نے پوچھا، بی بی آپ کے شوہر کو ہم نے بہت اچھے درجے میں دیکھا ہے، کیا آپ ان کے کسی خاص عمل کا علم رکھتی ہیں جو ان کے زندگی میں عام تھا؟ لوہار کی بیوی نے کہا کہ میرا شوہر کوئی خاص عمل نہیں کیا کرتا تھا، وہ ایک دنیا دار انسان تھا، سارا دن وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ میرے شوہر کے 2 نمایاں عمل ہیں جو میں نے محسوس کیے، ان میں ایک تو یہ کہ ان کے اندر اذان اور نماز کا بے حد احترام تھا۔ اگر وہ لوہے پر ضرب مارنے کے لیے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اسی وقت اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی تو آپ اسی وقت اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے، وضو کرتے اور نماز پڑھنے چلے جاتے۔ دوسری بات یہ کہ میرے شوہر سارا دن دکان پہ مصروف ہوتے، رات کو ہم چھت کے اوپر سوتے۔ ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے جو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے۔ میرے شوہر حسرت سے ان کی طرف دیکھتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں بے حد غریب انسان ہوں، آپ سے میرا کچھ چھپا نہیں ہے، اگر میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی اسی طرح ساری رات قرآن پڑھتا۔ کبھی کبھی میرے شوہر یہ دعا کرتے ہوئے رونے لگ جاتے تھے۔ اس محدث نے کہا کہ اذان کے ادب اور نیکی کرنے کی تڑپ کی وجہ سے ہی اللہ پاک نے آپ کے شوہر کی مغفرت کی ہے اور ان کو امام احمد بن حنبل کے برابر درجہ دیا ہے۔ دوستو، ہمارے بچپن میں جب اذان ہوتی تھی تو ٹی وی بند کیا جاتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے۔ پھر وقت یہ بھی آیا جب اذان کے وقت ٹی وی بند کرنے کی روایت ہی ختم ہوئی اور بس آواز بند کرنے پر ہی اکتفا کیا گیا۔ یہ وقت گزر گیا، آج اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ٹی وی بھی چلتا رہتا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگیے اور آئندہ اذان کا جواب دینے کی نیت کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔